کر چکا ہے معاف۔ نعرہ رسالت خطیب العصر علامہ خان محمد قادری۔ میں عشق کی ڈیمانڈ اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ ظالم دل میں رکھتا کچھ نہیں ہے، یہ جذبہ پاک ہے، یہ جو عشق ہے یہ جذبہ پاک ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، رب ہر کسی کو عشق دیتا بھی۔ حضرت سرمد شہید کہتے ہیں، وہ ایک تو پنجابی میں ایک فقیر نے کہا کہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں، ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے، ہک نہ دے وچ راہی۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ایک ہی دوسری بات یاد رکھیں، یہ سستی شے بھی نہیں، عشق فرید ہے چیز مہنگی، نہ یہ ہر دکان پہ ملتا ہے، نہ ہر بازار میں ملتا ہے، نہ ہر جگہ سے ملتا ہے۔ اس کی دکانیں بھی خاص ہیں، اس کے خریدار بھی خاص ہیں، اس کے بیوپار بھی خاص ہیں۔ اس لیے سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن، عمر باید کے یار آید بکنار، این دولت سرمد ہم کس را نہ دہن۔ کیا کہنا، حضرت سرمد شہید کہتے سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن۔ سرمد یہ جو جذبہ عشق ہے، یہ کسی نیچ کمینے سینے کو رب کبھی نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم عشق کرتے نہیں، یاد رکھو عشق کرنے سے نہیں، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ واہ کیا بات۔ اس لیے حضرت سرمد کہتے ہیں سرمد غم عشق بل حوث را، نیچ کمینے زنگ جن کے سینے، تنگ جن کے سینے، ان کو نہ عشق ملتا ہے نہ رب دیتا ہے۔ رب بھی عشق تک تک کے دیتا ہے، نگاہیں رکھ رکھ کے دیتا ہے۔ نہ ہر علامہ کو عشق ملتا ہے، نہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ملتا ہے، بلکہ اللہ پہلے بندوں کے دل کے اوپر نظر کرم فرماتا ہے، جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس کو یہ جذبہ عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ابلیس جیسا بدبخت بھی رہ جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ طاعت ابلیس را، طاعت ابلیس را، یہ جو ابلیس بدبخت نے پڑھا بہت تھا، سجدے تو چپے چپے پہ کیے تھے، نہ اس سے بڑا زاہد کوئی، نہ بڑا عابد کوئی، جب جنت کے جھولوں میں جھولتا تھا۔ کہتے ہیں معلم الملکوت تھا، اتنا پڑھا ہوا، اتنا بلندی پہ چڑھا ہوا، لیکن عشق کے بغیر سڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ اندر سے باہر نکالا گیا، اور بے عشقے تو پہلے ہی باہر ہیں۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا بھی مفہوم مفاد یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او ایمان والو، او مومنو، تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے، چھوڑتا ہے میرے دین کو، مفہوم یہ نکلتا ہے چھوڑ دے، کیا مطلب؟ میرے اوپر احسان مت جتلاؤ کہ تم نے میرا دین بچا رکھا۔
کوئی یہ غلط فہمی دماغ میں نہ رکھے کہ تم نے میرے دین کو ستون دے رکھے ہیں۔ فرمایا میرا دین تمہارا محتاج نہیں، یہ جو سارا زمانہ ہے یہ محتاج ہے، میرے دین کا سب پہ راج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کا سب پہ راج ہے، ہر کوئی دیتا اسلام کو خراج ہے، اسلام کسی کا محتاج۔ یا اللہ اگر تو یہ فرمائے ہم چلے گئے تیری دنیا کا کیا بنے گا، تیری دنیا کا نظام کیسے چلے گا، ہم نہ رہے۔ جواب سیدھا ہے، فرمایا مجھے رکھے پھکے بے ذوق مومن نہیں چاہیے۔ مفہوم یہ نکلتا ہے اس سے کہ مجھے بے ذوق بے شوق مومن یا اللہ کیسے چاہیے؟ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ پھر ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ، جن سے وہ پیار کرے گا پھر وہ اس سے پیار کریں گے۔ مطلب سیدھا نکل آیا ہے کہ مجھے وہ مومن چاہیے جن کو میں چاہوں، جو مجھے چاہیں، جن سے میں پیار کروں، جو مجھ سے پیار کرے۔ مولا یہ سمجھ نہیں آئی لیکن اشارہ بڑا کمال ہے، یہ ہے لفظ یحبہم وَیُحِبُّونَهُ، یحبہم، یحبو کا فاعل کون ہے؟ میرے جامعہ میں پڑھنے پڑھانے والے پیارے، یحبو کا فاعل خدا ہے، اللہ ہے۔ اب سوال کا جواب آ گیا کہ یا اللہ یہ تو ہم سمجھ گئے تجھے محب چاہیے، تجھے محب چاہیے، پیار کرنے والے چاہیے، لیکن یہ پیار اروار کی شے ہے یا پار کی شے ہے؟ یہ پہلے پیار کیا کس نے، کرے گا کون؟ جواب آیت میں ہے، فرمایا یحبہم، اللہ پہلے ان سے پیار کرے گا جن سے رب پیار کرے گا، پھر ان کے پیار کا انتظار کرے گا، پھر وہ خوش نصیب اللہ سے پیار کریں گے۔ یا اللہ تجھے پیار کتنا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی ڈیفینیشن یہ بتائی، مومن وہ ہے ڈھلا ڈھالا نہیں، سست گام نہیں، کاہل نہیں۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، شدت سے پیار کرتا ہے۔ میں بتا چکا محبت میں شدت آ جائے تو عشق بن جاتی ہے، اسی لیے حضرت اقبال نے کہا، کہتے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی مجسم عشق دکھا، کوئی پیکر عشق بتا، اس دنیا میں پورا پیکر عشق کا کہاں ہے؟ اقبال کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کون ہوا عشق تمام مصطفیٰ۔ عشق کا مجسم پیکر دیکھا ہے، کہا مدینے میں۔ عشق کو جسم میں دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا جس کا نام محمد عربی ہے یہ سراپا عشق ہے۔ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب، عقل جب اکیلی ہو جاتی ہے یہ ٹکے کی نہیں رہتی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں ایک کام، حضور
حامد سعید صاحب نے جو اشارہ فرمایا، اقبال کہتے ہیں چون عاشقی بازی رکی ہم بر شود نقش بندے عالم دیگر شود۔ وہ کہتے ہیں اگر خوش قسمتی سے خانقاہ اور درسگاہ کٹھے ہو جائیں، عشق اور علم کٹھے ہو جائیں، یہ نقشہ بدل دیتے ہیں۔ ادھر انوار العلوم بھی ہے، ادھر یونیورسٹی بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، پھر اس میں حیا بھی ہے، پھر اس میں وفا بھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس میں نہ مبالغہ ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ تصنع ہے، پورا حق ہی حق ہے۔ آکے ذرا تک کے دیکھیں، نکل جاتا شک ہے۔ دیکھ صورت کو تجھے آئے گا پاک ہے۔ یہاں علم عشق اجے تو انہوں اعتبار نہیں آیا۔ پہلیاں دو تقریرہ علم آلیاں سن، اے عشق آگے ہے تو دو میں رل نہیں گئے۔ سٹیج بھی ایک، منزل بھی ایک، مقام بھی ایک، اور ان کو دو نہ سمجھو، پیغام بھی ایک۔ اس لیے علم اور عشق چون عاشقی بازی رکی، شکر ہے سارے انو فارسی نہیں ہوندی۔ یہ تے بڑا اچھا سالی گل ہے۔ وہ شدی مدرسیاں جو بھی ٹور گئی ہے تے میں آکھے انہوں فارسی دی مار دے۔ چون عاشقی بازی رکی ہم برشود، میرے واسطے اصل میں زیادہ مشکل یہ ہے فاروق خان صاحب، بالکل ڈٹ کے جام کے بلکہ تھم کے پورا زام کے۔ وہ خواجہ فرید کہتے ہیں تند ٹوٹی وال پہندی ہے، اب تند تروٹ جائے تو والا جڑ دی نہیں، انہاں کیا کہ چل جڑ جا۔ تو حضرت جیسے آپ نوکری نبھا رہے ہیں، ہم بھی فرض نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں بھی پتا ہے ہمارا قبلہ یہی ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ آج یہ جو گھر گھر کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک شاہ ہے۔ اندھے ہم بھی نہیں ہیں، نبینے ہم بھی نہیں ہیں، بے خبرے ہم بھی نہیں ہیں، اور پھر نمک حرام ہم بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہ علاقہ حضرت سے پہلے برباد ہے۔ کب سے آئی اس علاقے میں بہار ہے، اسی لیے کہتے حضرت کاظمی ہم سب کا سردار ہے۔ اور اگر محسوس نہ فرمائیں تو آپ کو سب نے مانا ہے، لیکن بہاولپور پٹی نے جانا ہے، جان کے مانا ہے۔ ملتان بھی ملتان ہے، پر رحیم یار خان کی تو یہ جان ہے۔ جی اب بتاؤ چوکھا تمہارا ایمان ہے؟ کمال نہیں ہو گیا میری آواز کتھے کتھے پہنچ گئی؟ یہ بھی عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو عقل ہے خالی بیچاری اکیلی، یہ تو پار نہیں کر سکتی نکی سی حویلی، یہ عموماً بن جاتی ہے ہر کسی کی سہیلی۔ ناراض بھی نہ ہونا، کئی آپ نے دیکھے ہوں گے ہر جگہ فیٹ، عجیب قسم کی چھیٹ، لیکن یہ حضرت عشق کا کمال ہے۔ ہمیں آج اس عظیم مرد کا خیال ہے، اور ایک ہی شخصیت میں جلال ہے، جمال ہے، کمال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہیں علم کا بھی ڈیرا ہے، وہیں عشق کا بھی بسیرا ہے۔
اور حضرت اقبال نے یہ بات کھول کے بولی ہے کہ جس وقت عشق اور علم مل جاتے ہیں نقش بندے عالم دیگر شود. واہ، یہ کہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں. اگر نقشہ بدلا ہے یہ جہاں دونوں ملے ہیں وہیں پہ پھول کھلے ہیں. جہاں عشق اکیلا ہوا یہ بھی اجڑا ہے، جہاں علم اکیلا ہوا اجڑا ہے. اسی لیے گستاخ وہاں پیدا ہوتے ہیں. جہاں علم اکیلا ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے، وہاں وفا، وہاں حیا، وہیں احمد رضا. کیونکہ علم کا بھی سمندر ہے، عشق کا بھی سمندر ہے. اور عشق کی خاصیت ہے ایک تو حوصلہ دیتا ہے. یاد رکھیں حضرت مولانا روم کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد. واہ، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد. عشق جانے تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسیٰ سائقا. نبی سے بڑا عالم کوئی ہوتا ہے؟ نبی علم کا کوہ گراں ہوتا ہے، نبی علم کا پہاڑ ہوتا ہے. لیکن عجب رہا حضرت رومی اقبال مرید ہے، رومی پیر ہے. پہلے مرید کو سنا اب پیر کو سنو. مرشد رومی کہتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد. یاد رکھنا منزل پہ پہنچنے کے لیے تخمین و زن کی ٹوٹی ہوئی کشتی کام نہیں آتی، اس کے لیے عشق کا براق چاہیے. یہ ٹوٹی ہوئی خالی زاربا یضرب ضربن الکلمۃ لفظاً لفظاً دن 15 دن ہو گئے ادھے تے لگے پیا نہیں سمجھا. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دن 15 دن رگڑا لایا. آخر استاد فرمایا اے بیس لفظی ہے. سبحان اللہ. اے 15 دن تسی سانو کھپایا تے 15 دن رگڑا لایا، سانو روٹی بھی سکی دا ٹکڑا کھوایا تے 15ویں دن فرمایا اے ساری بیس لفظی. اسی لیے کہتے ہیں زواد ضربا یضرب چھڑ ملا. دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو. الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف معنوی دے وہ سمجھا سانو. فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو. میں نے ابھی مجھے ایک دوست نے وہ جو یونیورسٹی قبلہ فاروق صاحب نے صحیح فرمایا زیر تکمیل ہے. عموماً ہوتا ہے کہ زیر تعمیر ہے، 70 سال کے بعد بھی زیر تعمیر ہے. تو یہ زیر تکمیل ہے. یہ میری پوری تقریر کی دلیل ہے. آپ نے غور فرمایا میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں جوں اس کو تکتا گیا میرا دل وہی کرنے لگا کہ اٹھ کے بندہ اتھے ہی وجد کرے، یہیں پہ رقص کرے. عموماً ہوتا حضور یہ بڑے پیو دا پتر ہونا بڑا اوکھا کام ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اتنا بڑا باپ ہوئے نا تے او دے پتر واسطے تے مصیبت بن جاندی ہے. او بیچارہ دے ہن میں او اتھے اپنا کنج، لیکن اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکھ. باپ ہو نا غزالی زمان جیسا، باپ ہو راضی دوران جیسا، اور فقر کا بادشاہ، علم کا سلطان. اللہ اتنی بڑی ہستی
اور اس کے بیٹے جب آئے، میں عموماً کہا کرتا ہوں بعد میں آنے والے اگر اسی سلسلے کو صرف قائم رکھ لیں ہم انہیں سلام کریں، لیکن حضرت نے جو گنوایا کہ ہم نے کام کو وہاں روکا نہیں بڑھایا، اور آج جو نقشہ سامنے آیا اس پہ دل وجد میں آیا، روح وجد میں آیا، اور اسی لیے میں شعر حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ اور یہ پھر میں کہوں گا یہ سارے کام حضرت عشق کے ہیں۔ علم کو بھی بڑھاتا ہے، علم کو بھی اٹھاتا ہے، علم کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے۔ جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ عشق جب آتا ہے تو پہاڑوں کو نچواتا ہے۔ بندہ کیا شے ہے؟ آپ نے نہیں سنی حدیث پاک؟ سرکار دو عالم پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ پہ چڑھے تھے، حضرت صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، اور پہاڑ نے رقص کرنا شروع کیا، خوشی میں وجد کرنا شروع کیا۔ جب رقص میں وجد میں پہاڑ آیا تو اب پہاڑ کو لوگ کہتے ہیں پتھر، پتھر کو کہتے ہیں بے جان، بے جان کو کہتے ہیں بے شعور۔ اگر تھا پتھر بے شعور کہاں سے آ گیا عشق کا نور؟ کیوں اس سے باتیں کر رہے تھے حضور؟ ہون بھی تسی نہ سمجھو تے پھر بلے شاہ دا قصور۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، سارے کام کرنے پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہون باں تقریر مک بھی جائے خیر ہے، سٹیج تو نعرے اوکھے لگ دینا اٹھ بھی لگ گیا جی۔ کیوں جی؟ کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ حضرت رومی کہتے ہیں جب عشق اپنی آئی پہ آتا ہے یہ نت ڈال کے پہاڑوں کو نچاتا ہے، پتھروں کو نچاتا ہے، اور میرا شہباز قلندر فرماتا ہے نمی دانم کے آخر چون دمیں دیدار می رقصم، بلے نازم بعیزوں کے پیشے یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جان بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار می رقصم۔ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سر خارے، منا قطرہ شبنم بر لو کے خار می رقصم۔ منم مسلمان مروندی کے یارم شیخ منصور ملامت می کند خلقے ومن با جبہ و دستار می رقصم۔ منم محوے خیال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرقے وصال او نمیدانم کجا رفتم۔ غلام روئے او بودم، غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، غبار کوئے او بودم، نمیدانم کجا رفتم۔ اب میرے وہ پیر بھائی جو فارسی نہیں سمجھے وہ ذرا سرائکی کا مزہ اٹھائیں، کان لگائیں تاکہ سمجھ کے جائیں۔ فاروق صاحب کے پاس نہ ہے دا مطلب کی سی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑے پیریں گھنگرو شوق دے ہیں، ساڑے پیریں گھنگرو۔ میں یہ شکر کیا کرتا ہوں کہ صاحبزادگان کو آدھا سمجھ میں آئے گا، میرا پردہ بھی رہ جائے گا۔ ساڑے پیرے گھنگرو شوق دہن اسا نہیں تھک دے ساکو جت نچوا،
بھمیں مسجد نے بھمیں مندر جول بھمیں ات نچوا بھمیں ات نچوا اسا نچنا ہے تیری انگلی کیا خود سپردگی ہے کیا محبت ہے اسا نچنا ہے تیری انگلی تے تھت نال بھمیں بے تھت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے ساکو جت نچوا کیا کہنا کیا بات ہے کیا بات کوہ در رقص آمد و چالاک شد عشق جانے تور آمد عاشقا تور مست و خر موسیٰ سائقا کیا کہا یہ رومی ہے یہ حضرت جلال الدین ہے یہ علم کا بھی بادشاہ ہے عشق کا بھی شہنشاہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عشق جانے تور آمد عاشقا یہ جو تور تھا اس میں عشق کا نور تھا عشق جانے تور آمد عاشقا تور مست و خر موسیٰ سائقا کیا مطلب جب یار نے جلوہ تور کے اوپر ڈالا تو تور کے سینے پہ جج جلوہ محبوب کا آیا تو تور ہم نے تو یہ ترجمہ آپ کو سنایا جو شدہ تور تروٹ بھاج گیا وہ بالکل اندھا سینہ ڈال گیا یہ کہنے نا سینہ تور دا ڈال گیا پھٹ گیا پھٹیا شٹیا نہیں واجد میں جو آیا ہے پھر جان جگر کو لڑایا ہے ابھی تو جلوہ یار کا آیا ہے جس نے حضرت تور کو بھی نچایا ہے اب عشق کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہوگی کہ حضرت بلال کی گردن میں بھی رسے پاؤں میں بھی رسے بچے گھسیٹتے پھرتے ہیں اور وہ نہ گھبراتا ہے نہ کفر کا نعرہ لگاتا ہے نہ سر کو جھکاتا ہے عشق میں بڑھتا ہی جاتا ہے عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا کیا بات ہے کیا بات یہ آگے ہی کیوں نکلا یہاں تک کہ چمڑا پھٹ گیا گوشت کٹ گیا انگاروں پہ گرم پتھروں پہ لٹا دیا گیا جب اس کے گوشت سے اس کے خون سے وہ سارے کے سارے انگارے راکھ میں بدل گئے پھر کھڑا کر کے کوڑوں کی بارش شروع ہو گئی لیکن پتھر کی طرح ڈٹ کے عشق کھڑا ہے لگتا ہے کوئی عشق یار کے حسن کا نشہ چڑھا پتھر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے پہاڑ بن کے کھڑا ہے تنگ آگے مارنے والے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کالا تجھے درد نہیں ہوتا درد نہیں ہوتا آہ کر کے کہا ہوتا ہے تو تو کیوں نہیں روتا ہے اس نے کہا کیسے روؤں وہ سامنے ہوتا ہے حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضور غزالی زمان خزان کرم حضور غزالی زمان خزان کرم حضور غزالی زمان کیسے یا رسول اللہ اکبر ماشاءاللہ مجھے بتائے یہ حوصلے عشق دیتا طوفانوں کو اٹھاتا ہے مصیبتوں کو حشر کو اٹھا دیتا بلال نے کیا کہا کیسے روؤں وہ سامنے ہوتا ہے
اب بھی اگر کیوں رونا نہیں آتا وہ سامنے جو ہوتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے دی صدا، فرمایا ان کو یہ بتا جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد، یہ درد سہتا ہے چپ رہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. جب مجھے حضرت کا حکم پہنچا کہ تو نے عشق پہ بولنا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے مجھے تارے عشق کو چولنا ہے. سرکی میں کہتے سنیے سینے سوز فراق دی، تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وجب. میں تو خالی تار ہوں، اصل پیچھے بیٹھے جنہوں نے تار کو ہلایا ہے، آخر انہوں نے قبلہ کو چھپایا ہے تبھی تو ہاتھ ٹکایا ہے. شکریہ ان کا جنہوں نے بٹن دبایا ہے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اس لیے اصل کام بٹن دبانے والوں کا، میں تو خالی بیچ میں تار ہوں، میں تو روکھا پھیکا پیار ہوں. سنیے سینے سوز فراق دی، تار آہی ماہی ہاتھ لایا او واج پئی. او جڑے ہاتھ لا مڑالے نو چپ کر کے ویکھ دے پہنے. سبحان اللہ. اصل پاور تو ادھر ہی ہوئی، اصل طاقت تو ادھر ہوئی. کہا سنیے سینے سوز فراق دی، تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی. نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی، کل اج پئی مجروشا جے جی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی. حضرات اشارہ یہی تھا کہ یہ حضور کا جو عشق ہے یہ جان ہے، بلکہ جان ایمان ہے. ہر چیز اس پہ قربان ہے، اور اس کے اندر سمایا ہوا کل جان ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہرو بر در گوشائے دامان اوست. چاہے آپ مرید ہیں، چاہے آپ شاگرد ہیں، چاہے آپ جامعہ کے سٹوڈنٹ ہیں، تھوڑا سا عشق مانگ لیں، پھر دیکھیں جامی حل ہوتی ہے کہ نہیں. پھر دیکھیں صدیوں کا معاملہ سالوں میں، سالوں کا معاملہ مہینوں میں، مہینوں کا معاملہ. امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کے پاس کدوری نہیں تھی، تھوڑے کولتے ہے نا، قدوری کتاب نہیں تھی. ایک یار کو کہا ایک رات واسطے کتاب چدے، انہیں آکھا انہا وڈا محدث کتابہ نہیں رکھ دا. انہوں نے کہا تانے نہ مار، ایک رات کے لیے دے دے. انہوں نے کہا رات کی کر لیں گا، صبح ہوئی تو 2 نسخے یار کو دکھائے، تیرا کے رہا. کیا بات. اس نے کہا اے راتوں رات پوری کدوری، فرمایا سینہ ہو جاوے نہ نوری، ایک رات وچ لکھی جاندی ہے کدوری. امام شافی رحمت اللہ علیہ، موطا امام مالک تو دیکھی ہے،
بخاری شریف کا وجہ بڑا ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں روئے زمین پر موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ موطا امام مالک، موطا امام مالک، اور آپ اور میں تو ایک حدیث یاد کرنی ہو تو ہفتہ لگاتے ہیں، امام شافعی نے 9 راتوں میں پوری موطا امام مالک یاد کر لی۔ یہ معجزے کون دکھاتا ہے؟ عشق دکھاتا ہے، اور شکر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں علم بھی ہے، ایک عشق بھی ہے، عقل بھی ہے، عشق بھی ہے۔ جہاں دونوں یہ گلے ملتے ہیں وہاں غضب کے پھول کھلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو اب آگے سلسلہ چلنے والا ہے لگتا ہے کہ امت کا مقدر سنبھلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔